یہ لاہور ہے کہ تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اس شو کو پسند کیا۔ مجھے بے شمار کالز آئیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محترمہ فریدہ خانم کا میسیج مجھے ملا، تو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ شو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ شوکت تھانوی صاحب اور سوزی تبسم صاحب یہ سارے آپس میں قریبی بڑے اپنے دفتر سے فیصلے سے ذرا پرے ہو کے کھڑے ہوتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے، سب کو دیکھنا، اور بڑے خوش مزاج ہنسی چہرے پہ ہوتی تھی۔ ابوالحسن نغوی بھی بہت پیاری طبیعت، بڑی دھیمی آواز سے بولتے تھے، بڑے پیارا سما تھا۔ بات وقت ان سے دل کر اچھا باتیں کریں، لیکن وہ اپنی مصروفیت میں ہوتے تھے، ان کو ملنے والے آتے تھے، کچھ واقعات باتیں ریڈیو کی وہ کرنا چاہتے تھے ان سے، تو اس سے وہ مصروف ہی رہتے تھے، خود لکھتے ہوتے تھے کچھ بک، تو ان کو ٹائم یہ نہیں ہوتا تھا کہ فالتو باتیں کریں، تو باتیں یاد آ گئی۔ بڑا ہی پیارا سما تھا، بڑے ہی پیارے اشاعت میں باتوں سے ان کی ایک بڑی خاص محبت اور بڑا خلوص نظر آتا تھا، اور بڑا جی چاہتا تھا کہ یہ ساتھ باتیں ہوتی رہیں، لیکن ہم لوگ اتنے پروگرام کا ٹائم ہوتا تھا، تھوڑی دیر بس باتیں کر کے ہمیں کہ آئٹم آنے والا ہے، رسلیات کی کرنی ہے، غزلیات کرنی ہے، یہ بات پہ پتہ چلے گا کہ کیا مجھے گانا ہے، کیا جناب سینٹر شامی صاحب، عبداللہ قریشی صاحب بھی میوزک ڈائریکٹر سے بڑے پیارے، اور بڑی مزاح تھی ان کی بات۔ میں سب کچھ وہ یاد کر رہی ہوں کہ کیسے آنا ہے ٹی وی پہ، انہیں گاڑی کھڑی کرنی اور بس دیکھ رہا تھے کون ہے۔ ڈیوٹی روم میں بڑا کم جانا ہوتا تھا، کیونکہ سب اناؤنسمنٹ کوئی دکھ رہا ہے، کوئی اپنے پروگرام کے بارے میں انہوں نے جو اور یہ جانا اس کو دکھ رہے ہیں۔ تو چلیے آج کا شو شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں کہ انور مقصود کیا کہہ رہے ہیں۔ پڑھتا چلا گیا، آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نغمی صاحب ریڈیو پاکستان لاہور کا سراپا بیان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ آواز کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہے، اور مزے کی بات یہ کہ مکمل مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کی دوسری اہم خصوصیت اس کی فضا ہے۔ نغمی صاحب نے ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ لوگوں کی سیرت و شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی اتنی خوبصورت اور کامیاب عکاسی کی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے ادیبوں، موسیقاروں، اپنے ساتھیوں اور رفیقوں کے کھانے، کپڑے، رہن سہن، رسم و رواج، عقائد، موت اور زندگی کی بھرپور نقشہ کشی اس کتاب میں کی ہے، اور کچھ اس انداز سے کی ہے کہ کسی ادارے اور اس ادارے سے منسلک لوگوں کی داستان گوئی اس سے بہتر انداز میں کبھی نظر سے نہیں گزری۔ نہ کوئی بات ادھوری ہے، نہ کوئی بات زیادہ۔ نغمی صاحب کا ریڈیو پر پہلا فیچر پروگرام تھا دیکھتا چلا گیا۔ یہ میرے لیے پہلی کتاب ہے جسے میں پڑھتا چلا گیا۔ یا قافلہ در قافلہ ان رستوں میں تھے لوگ، یا قافلہ در قافلہ ان رستوں میں تھے لوگ، یا ایسے گئے یہاں سے کہ پھر کھوج نہ پایا۔ لاہور کا ریڈیو اسٹیشن 1937 میں قائم ہوا، اور اس وقت یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور کہلاتا تھا، اور اس وقت کے بے شمار مشہور لوگ اس سے وابستہ تھے،
مثلاً ستنام محمود، اوم پرکاش، راجندر سنگھ بیدی، موہنی حمید، شمشاد بیگم، امرتا پریتم، مرزا سلطان بیگ، امراؤزیہ بیگم اور مصطفیٰ علی ہمدانی۔ تو آج کا یہ پروگرام مصطفیٰ علی ہمدانی کے بارے میں ہے، وہ اس لیے کہ جس شخص نے 14 اگست 1947 کی رات 12 بجے پہلی بار یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو آزادی مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ انگریزوں نے لاہور کا ریڈیو اسٹیشن دوسری عالمی جنگ کے دنوں میں قائم کیا تھا۔ ہمدانی صاحب انہی دنوں کی یادگار تھے۔ وہ بلا شک و شبہ ریڈیو کے آدمی تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ریڈیو سے جائز تو کجا ناجائز تعلق بھی نہ تھا، لیکن وہ ریڈیو سے وابستہ تھے، اور ستم یہ تھا کہ ان کا تعلق انتظامیہ سے نہیں بلکہ پروگرام اور نشریات کے شعبوں سے تھا۔ ریڈیو کا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہنر پر دل و جان سے عاشق ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر ذہین اور زیرک ہوتا ہے، ظریف الطبع، بزلہ سنج اور ہنسمکھ ہوتا ہے، دوسروں پر چوٹ کرتا ہے اور دوسروں کی چوٹ پر رونے کے بجائے داد دیتا ہے۔ سوائے شوکت تھانوی کے، وہ دوسروں کا مذاق تو اڑاتے تھے مگر دوسروں کے مذاق کو برداشت نہ کر سکتے تھے، لیکن یقیناً تھے وہ ریڈیو کے آدمی۔ مصطفیٰ علی ہمدانی کے اناؤنسمنٹ کا اپنا ہی مخصوص انداز تھا۔ نہ تو وہ اپنے زمانے کے کسی اور اناؤنسر کے سٹائل سے متاثر تھے، نہ مقلد، اور نہ انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے۔ ان کی آواز ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان لاہور کی پہچان رہی۔ اگر ارادے کے بغیر اتفاقاً کسی ریڈیو سیٹ پر لاہور اسٹیشن کے نشان پر سوئی ٹھہر جاتی اور ہمدانی صاحب کی آواز ہی سننے والے کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لاہور ہے، ان کی آواز سن کر یہ ضرور اندازہ ہوتا تھا کہ بولنے والا نہایت پڑھا لکھا، شائستہ اور باخبر شخص ہے۔ اشفاق احمد نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ جن دنوں وہ ریڈیو میں ملازم تھے تو ان کی معصوم اور بھولی بھالی والدہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا، مصطفیٰ علی ہمدانی سے ہمیشہ بنا کے رکھنا، آگے بڑھ کر جھک کے سلام کرنا اور ہمیشہ اس کا کہنا ماننا۔ اشفاق احمد حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مگر کیوں؟ وہ تو ریڈیو میں سٹاف آرٹسٹ ہے، بالکل کچی نوکری والا بندہ ہے، جیسے میں سٹاف آرٹسٹ ہوں ویسے ہی وہ ہے۔ نہیں پتر نہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی سب سے بڑا حاکم ہے، اسی کے حکم سے ریڈیو کھلتا ہے، اسی کے حکم سے ریڈیو بند ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے کہ عید کا چاند ہو گیا تو دوسرے دن اسی کے حکم سے عید ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ کرفیو لگ گیا ہے، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، تو اسی کے حکم سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب ریڈیو کا راج تھا اور اناؤنسر سب سے زیادہ معتبر اور مستند سمجھا جاتا تھا، اور مصطفیٰ علی ہمدانی انہی دنوں کی یادگار تھے۔ وہ رات کے اناؤنسر تھے۔ مجھے ایک بھی واقعہ یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی دن کے اوقات میں ڈیوٹی دی ہو۔ ان کی آواز اور رات کی مختلف کیفیتیں لازم و ملزوم ہوا کرتی تھیں۔ سامعین ان کی آواز کے اتنے عادی اور اتنے خوگر ہو چکے تھے
کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ چونکہ ہمدانی صاحب کی آواز گونج رہی ہے اس لیے رات ہے، اور چونکہ رات ہے اس لیے ہمدانی صاحب کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ مصطفیٰ علی ہمدانی کا ہینڈ رائٹنگ ان کے باطن کا عکس جمیل تھا۔ وہ ہینڈ رائٹنگ نہیں بلکہ خطاطی کا عمدہ نمونہ تھا، جس دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا اور آنکھوں کو فرحت ملتی تھی، اور اندازہ ہوتا تھا کہ جس شخص کی یہ لکھائی ہے وہ بھلا آدمی ہے، اور واقعی وہ تو تھے ہی بھلے آدمی۔ ایک طویل عرصے تک ریڈیو میں میرا ان کا ساتھ رہا۔ میں نے انہیں غیبت، چغلی اور دفتری سازش سے مبرہ پایا۔ وہ زندہ دل، متبسم اور خوش باش آدمی تھے۔ صباحت صرف ان کے روئے زیبا پر نہیں، ان کے دل پر بھی محیط تھی۔ خوبصورت مکھڑے، حسینوں کے لب و رخسار، چشم و ابرو اور زلف تابدار کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ جاتے۔ خیال سنت پروردگار ہے دل میں، خیال سنت پروردگار ہے دل میں، پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو۔ ایک گانے والی آیا کرتی تھی، بہت حسین تھی، چھب، تختی، مکھڑا، ناز و ادا، غرض یہ کہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ یاروں نے کہا، ہمدانی اگر تم اسے گلے لگا لو تو ہم تمہیں مان جائیں۔ وہ آئی تو ہمدانی صاحب نے اس سے اس کا حال پوچھا اور کہا کہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک اور گانے والی آیا کرتی تھی، تمہاری شکل مجھ سے بہت ملتی ہے۔ ارے آپ میری نانی کو جانتے ہیں؟ اوہ اچھا، تو وہ تمہاری نانی تھی۔ ہمدانی نے اپنے دونوں بازو کھول دیے اور وہ بے ساختہ ان سے خود ہی لپٹ گئی۔ ہمدانی صاحب بڑھاپے میں بھی حسین و جمیل تھے۔ انہوں نے اپنی نوجوانی، جوانی اور پختگی عمر کا تمام عرصہ لاہور کے ریڈیو اسٹیشن میں گزارا۔ حسین مکھڑوں کے جھرمٹ میں رہے، مگر تمام عمر ان کا کوئی اسکینڈل کبھی سننے میں نہ آیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ریڈیو پاکستان کے پاس اب بھی کوئی ایسا اناؤنسر ہے جو محتشم کاشی کے ہفت بند کے چند ہی مصرے صحت تلفظ سے پڑھ سکے؟ مصطفیٰ علی ہمدانی نہ صرف یہ کہ صحت تلفظ سے فارسی شعر پڑھنے پہ قادر تھے، بلکہ وہ خود فارسی کے شاعر تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسے نابغہ روزگار لوگوں کی ریڈیو پاکستان نے کیا کوئی قدر کی؟ مصطفیٰ علی ہمدانی کے ہنر کے مقابلے میں ان کی تنخواہ نہایت قلیل تھی۔ انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی تنخواہ کی کمی کا گلہ نہ کیا، اور آخرکار وہ المناک دن بھی آ ہی گیا جب حسب دستور کسی پینشن کے بغیر 1970 میں مصطفیٰ علی ہمدانی کو ریڈیو پاکستان لاہور سے رخصت کر دیا گیا۔ چاہے جتنے عظیم اناؤنسر صحیح، لیکن آخر تھے تو وہ سٹاف آرٹسٹ۔ خواتین و حضرات، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے دنوں میری بات مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب کے بیٹے صفدر ہمدانی صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے کال کیا اور پروگرام کو بہت پسند کیا، بہت سے اچھے مشورے بھی دیے، اور لاہور ریڈیو کے بارے میں بے شمار باتیں کی، چونکہ وہ خود لاہور ریڈیو سے وابستہ تھے۔ وہ 70 اور 80 کی دہائی میں وہاں ایز اے پروگرام پروڈیوسر تھے۔ اس کے بعد وہ جاپان چلے گئے، اور اس کے بعد BBC لندن، اور اب وہیں مقیم ہے اپنی بیگم کے ساتھ۔
اور آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ ان کی بیگم اور مصطفیٰ علی ہمدانی کی بہو کون ہے؟ جی، آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے خبر نامہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکی خبر نامہ پڑھا کرتی تھی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ماپارا صفدر صاحبہ کی۔ اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ 15 دسمبر کو یہاں واشنگٹن تشریف لا رہی، کیونکہ انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے جس کا نام ہے میرا زمانہ میری کہانی۔ یہ پاکستان میں بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، اور اس کی تقریب رونمائی یہاں واشنگٹن میں ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں ہیں تو ضرور تشریف لائیے، مجھ سے رابطہ کیجیے۔ تو اگلے پروگرام تک نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔